الحمد لله رب العالمين. اس وقت بھی منع ہے نصف النہار جب سورج سر پہ نماز نہ پڑھے. میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی پہ ان کے لیے جہیز وغیرہ زیورات دیے. اپنے 3 بچوں کے لیے علیحدہ رہائش کے لیے جگہ خرید کے بنائی، ان کے نام پر خریدی. کیا اس رہائش والی جگہ پر میری بیٹیوں کا بھی حق ہے؟ اور وراثت کی تقسیم کے دوران شرعی طور پر میرے بیٹوں کو اپنی رہائش والی جگہ سے اپنے بہنوں کو حصہ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا. اگر کوئی مدینہ شریف سے بغیر احرام کے کسی عذر کے بغیر آ جائے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے. طائف سے اگر بغیر احرام آئے تو اس پر بھی دم ہے، چونکہ طائف میقات ہے. کام کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پاکستان جا رہے ہیں، اللہ خیریت کے ساتھ سب کو لے جائے اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. اور آج کل پاکستان پر دشمنوں کی بڑی نظر ہے، یہود کی بھی، ہنود کی بھی اور قادیانیوں کی بھی. اور یہ تینوں قوتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں. دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کرے. اسلام میں فون پر بیوی سے پیار کر سکتے ہیں؟ ویسے جب کر سکتے ہو تو فون پر کیا حال ہے؟ عجیب بات نہیں. تو بیوی سے پیار کرنے میں کون سا مشکل ہے بھائی؟ نماز پڑھ کے مقتدی امام صاحب کی دعا کے انتظار میں بیٹھا کریں. امام صاحب ایسے دعا مانگ لیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ کھڑے کریں. آپ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں. ہمارا گھر ایسی جگہ تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا اور مزدوری بھی نہیں تھی. ہم آبادی میں آ گئے، والد ناراض ہیں تو والد کو بھی راضی کر کے لے آئے. بالکل دوبارہ احرام استعمال کر سکتے ہیں، جب تک پاک ہے کرتے رہے. ناپاک ہو تو دھوئیں گے نا. جب نماز شروع ہو جائے تو نماز میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھتے رہیں. اگر ریال مثلا دیا، پاکستانی پیسے لے لیے یا پاکستانی پیسے لیے ریال، کوئی بات، لیکن جو آج کا ریٹ ہو. دوران حیض عورت حرم میں نہیں آ سکتی، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ مسجد نبوی میں بیٹھ سکتی ہے. باہر بیٹھ کے دعا مانگتی رہے.